جانیے حضرت امام حسین کی پوری کہانی۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین مانوتا، پیار اور اہنسا کے پرتیک تھے۔ ان کے کربلا میں شہید ہونے کے قصے کئی حدیثوں میں آئے ہیں۔ آج کے اس آرٹیکل میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، ان کی کہانی اور کربلا کے قصے کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام حسین کا کردار۔ حضرت امام حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ دن میں وہ علاقے میں رہ کر غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کے ہمدرد بنتے تھے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے۔ باقی وقت وہ اسلام کے پرچار میں نکالتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے اور اسلام کو پوری دھرتی پر پھیلایا جائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پرچار پرسار میں گزار دی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے لیے حسن اور حسین دنیا کی سب سے اچھی خوشبو ہے۔ حضرت امام حسین کو لوگوں اور سماج سے پیار تھا۔ وہ یزید کی ڈر کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ بھی امام حسین کے سمرتھک میں تھے۔ یزید کو جب اس بات کا احساس ہوا تو لوگ اپنے سمرتھن میں ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین بھی اس کا سمرتھن کریں گے تو لوگ بھی اس کا یعنی حضرت کا سمرتھن کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے یزید کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید نے پھر یہ یوجنا بنائی کہ جو اس کی بات مانیں گے یا اس کے خلاف جائیں گے وہ اسے جان سے مار دے گا۔ حضرت امام حسین کو بھی یہ مارنا چاہتا تھا۔ اس بات سے اندازہ صاف حضرت امام حسین کو ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ جب حضرت امام حسین کو معلوم چلا کہ یزید ان کو مارنا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنے پریوار کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مدینہ سے مکہ کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے تب حج کا مہینہ بھی چل رہا تھا، یعنی کافی لوگ اس وقت پوتر شہر مکہ میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکل گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ان کو کوفہ، جو کہ اس وقت عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے کافی لوگوں کا سمرتھن ملا۔ آپ کو اس بات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ کوفہ میں ان کے کافی سمرتھک ہیں۔ انہوں نے پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے فیصلہ کیا کیونکہ وہ یزید کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کہ آپ کو آپ کے پریوار کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ نے بڑی سوجھ بوجھ سے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے اور یزید کے آتنک کو ختم کریں گے۔ یزید کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ کا حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر یزید بہت ڈر گیا تھا۔ اسے حضرت سے ڈر گیا تھا کہ اگر آپ اسے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو اس کی ستر جا سکتی ہے۔ حضرت امام حسین کربلا کیسے پہنچے؟ جب آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی سینا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، آپ کے پیچھے لگا دی۔ اتنی بھاری سنکھیا کے آنے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کو لگا تو بہت سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا سمرتھن کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی سینا سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگ نے یزید کی طاقت اور ان کی سینا کو دیکھ کر آخری وقت تک امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو ان کو لگ گیا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں چھوڑے گا، ان کی موت نشچت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے پھر بھی کوفہ کی اور بڑھنے کی یاترا جاری رکھی۔ اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اور ساتھ میں ان کے کچھ سمرتھک تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی سینا لگا دی اور امام حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا۔ کربلا، جو کہ اس وقت کی ایک بیراں جگہ اور گرم ریگستان تھا جہاں سوائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کا قافلہ، جس میں کل 72 لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی سینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک نہر، فرات ندی
پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہیں پی سکے، اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بنا پانی کے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا نہ کھانا۔ بنا پانی کے بھوکے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یزید کی سینا ان کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آ کر قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی سینا سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ محرم کی 9 تاریخ کو اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ سے اگلے دن جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکیں۔ یزید کی سینا ان کی اس بات کو مان گئی اور انہیں یعنی حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی گئی، کیونکہ یزید کی سینا کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بنا پانی کھانے کے رہ رہے ہیں اور 1 رات میں تو یہ اور کمزور ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کا واقعہ: 1 رات کی مہلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین، ان کے پریوار اور قافلے نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی۔ اگلے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جنگ اعلان دونوں اور سے ہوا۔ جنگ میں حضرت امام حسین کے سمیت 72 لوگ یودھا یزید ہزاروں کے سامنے یدھ کرنے کو تیار تھے۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہید ہونا چاہتے تھے۔ دوپہر میں نماز کے بعد یزید کی سینا آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین نے سمیت 72 یودھاؤں سے یزیدوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ میں آپ کے سبھی یودھا شہید ہو چکے تھے، تب اکیلے امام حسین ہی اکیلے بچے تھے۔ باقی کچھ مہیلائیں، جن میں آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیوی بھی تھی، تب وہ تمبو میں تھے۔ تبھی اچانک ان کو اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی آواز سنائی دی، جو کہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ان کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، جس کی وجہ سے دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھی۔ اب حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کربلا میں لے گئے۔ انہیں یزید کی سینا کو اپنے بیٹے کو تھوڑا پانی پلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا اور آپ کے بیٹے کے اوپر تیر سے وار کر دیا، جس سے اپنے بیٹے کی اسی وقت موت ہو گئی تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے بھی حضرت امام حسین کو بہت بری طرح سے قتل کر دیا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا، جس کا نام ذوالجناح تھا، وہ تمبو میں آیا۔ اس کے جسم پر خون کے نشان تھے، وہ زخمی بھی تھا۔ تمبو میں آتے ہی وہاں موجود مہیلا سمجھ گئی تھی کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھوڑے ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس کا ذکر یا اس کا کوئی ثبوت کتابوں میں نہیں آیا ہے۔ یزیدوں نے تلوار سے آپ کا مبارک سر کاٹ کر گلی محلے میں گھمایا تھا، ان کا جلوس نکالا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے، سوائے یزیدوں کے۔ خیر، امام حسین کی شہادت کو اسلام کبھی بھول نہیں سکتا۔ ان کی ہی یاد میں محرم کے مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین، ان کے پریوار کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کریں۔ محرم میں تعزیہ نکال کر ڈھول نغارے بجائے یزیدوں جیسے کام نہ کریں۔ جتنا ہی ہو سکے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں۔